بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس بیٹا ہم نے سبق نام دیو مالی سٹارٹ کر رکھا ہے۔ اس کا پیج نمبر 38 یعنی 38 ہم کر چکے ہیں۔ پیج 39 کے بھی ہم نے پہلے 4 پیراگراف کی سلیس اردو کر لی ہے بیٹا، اور پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوئی ہے۔ اب ہم اگلے 3 پیراگراف کی پڑھائی اور سلیس اردو کرتے ہیں۔ بیٹا مشکل فاز کے معنی میں نے ساتھ ہی لکھ دیے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور سلیس اردو میں ساتھ ساتھ آپ کو کرواتی جاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف پیراگراف پہ نظر رکھنی ہے، اس پہ مشکل لفظ کے معنی بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، میں اس کی سلیس اردو بولتی جاؤں گی، اور آپ نے جملوں پہ نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ سلیس اردو کس طرح کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب یہ ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، 1 سال بارش بہت کم ہوئی۔ ٹھیک ہے، پیج 39 اس کی سلیس ہم شروع کر رہے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ نام دیو مالی بہت محنتی اور جفا کش تھا، اسے اپنے کام سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا، وہ کبھی سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتا تھا، وہ دنیا جہاں سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا تھا، وہ اپنے کام کو بڑے شوق اور لگن سے کرتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتا تھا تو بیجا نہ ہوگا، وہ اپنے کام کی تعریف کی خواہش اور بدلے کی تمنا کے بغیر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے جو بھی پیراگراف ہوگا اس کے سلیس سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ 3 لائنیں ہم نے ضرور لکھنی ہیں، یہ ہمارے سیاق و سباق میں شمار ہو جائیں گی، الگ سے سیاق و سباق کی ہیڈنگ ہم نے نہیں دینی، اس طرح ہم نے کر لینی ہے۔ اب جو پیراگراف ہے اس کی سلیس شروع ہوتی ہے کہ 1 سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ اب باولی کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ پرانے وقتوں میں وہ کنویں ہوتے تھے، وہ لمبے چوڑے کنویں جس کے نیچے اندر سیڑھیاں اترتی تھی، لوگ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتے تھے، پانی بھر کے اوپر آتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ 1 سال بارش بہت کم ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی مہیا کرنے کے کچے اور پکے کنوؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ بارشوں کی وجہ سے ہی کنوؤں میں پانی کی سطح میں اتاؤ چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو زمین زیادہ مقدار میں پانی جذب کر لیتی ہے، اور پھر کنویں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے۔ اگر بارش کم ہو تو پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے پودے اور درخت ضائع ہو گئے۔ اب دیکھیں، یہ پہلی لائن تھی جس کے میں نے آپ کو 5 لائنوں کی سلیس کر کے بھی بتائی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب پہلی لائن میں بہت سے پودے اور پیڑ طرف ہو گئے، اب اس کی میں سلیس کر رہی ہوں، یعنی کہ یہ 2 جملوں کی 5 لائنوں میں سلیس ہوئی ہے۔ پھر جب سلیس اردو کرتے ہیں نا تو جو جملہ سمجھانے والا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہو جائے سمجھانے میں، اس کو اتنا ہی لمبا کر کے سمجھانا ہے، اور جو جملے آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے، اتنا سمجھانے والے نہیں ہیں، تو جسٹ ان میں جو مشکل لفظ ہوتے ہیں ان کے معنی بول کے اس جملے کو آپ اسی طرح پڑھ کے آگے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی حدیث آیت کا ترجمہ یاد آتا ہے، یا کوئی بھی کوٹیشن یاد آتی ہے، محاورہ ضرب المثل یاد آتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تبھی نمبر آتے ہیں سلیس اردو میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ ابھی بتایا نا کہ چونکہ کمی ہو گئی تھی پانی کی، اس لیے پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے پودے اور درخت ضائع ہو گئے۔ ان کے علاوہ جو پودے اور درخت بچ گئے وہ بھی بے حد کمزور، ناتواں اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے تب دق کے مریض ہوں۔ تب دق کیا ہوتا ہے؟ TB جسے کہتے ہیں۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پہ اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ لیکن ان آفت زدہ حالات میں بھی نام دیو مالی کا باغ سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا تھا، یہ اس کے باغ سے مثالی محبت کا ثبوت تھا۔ وہ دور دراز سے ایک ایک گھڑا پانی کا اپنے سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو پانی دیتا تھا۔ یہ وہ میں آسر نا جملہ ہی بول رہی ہوں، پھر اس کے بعد سلیس کرتی ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا۔ کہ ان مشکل حالات میں بھی لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ پانی کی قلت کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی نہیں ہوئی تھیں، حتیٰ کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ اب جملہ دیکھیں، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ لیکن مگر آفرین ہے نام دیو مالی پر کہ یہ اللہ کا بندہ ان نامساعد حالات میں بھی کہیں نہ کہیں سے پانی لے آتا اور اپنے پیاسے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ بقول برٹرنڈ مالی کو پودے اور اولاد کی مانند عزیز ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں اس کے بعد ہم نے اگلے پیراگراف کی سلیس کرنی ہے، یہاں تک آپ کو بیٹا سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔
اگلا جملہ ہے، جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ اب اس کی میں جملہ پہلے بول رہی ہوں، آپ ادھر دیکھ لیتے ہیں پیراگراف میں، پھر میں سلیس کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی اور دور دور تک پانی ملنا بھی مشکل ہو گیا تو ان حالات میں بھی نام دے مالی مایوس نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے ہمت ہاری، بلکہ وہ گھڑا سر پر رکھ کر رات کو پانی کی تلاش میں دور دور تک چلا جاتا، جہاں کہیں بھی کسی تالاب وغیرہ میں پانی مل جاتا وہ بھر کے لے آتا، پودوں کی پیاس بجھاتا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پانی کیا تھا، یوں سے یہ جملہ ہے، پانی کیا تھا یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے حق میں آب حیات تھا۔ اب اس کی سلیس دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی بھی عجیب ہوتا تھا، اس میں پانی کم اور کیچڑ زیادہ مقدار میں ہوتی تھی، لیکن یہی مٹی ملا پانی پودوں کے لیے نئی زندگی کا باعث تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ پیراگراف کی پہلی لائن تھی۔ اب اس کی سلیس دیکھیں، مصنف مزید بتاتے ہیں کہ میں نے نامدیو مالی کی اس بے مثال کارکردگی پر خوش ہو کر انعام دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ شاید، اب جملہ دیکھیں، شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اب اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ کہنے لگا کہ بھلا کوئی شخص اپنی اولاد کی پرورش کرنے پر بھی انعام وصول کرتا ہے؟ شاید اس کا یہ کہنا ٹھیک تھا کہ کیسی تنگ دستی اور غربت و افلاسی کیوں نہ ہو، والد کو ہر حال میں اپنی اولاد کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ نامدیو مالی بھی باغ کے پودوں اور درختوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی پرورش کرتا تھا، اس لیے اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ بقول بھگت کبیر، جو شخص کسی دنیاوی فائدے کے لیے خدمت کرتا ہے اسے خادم نہ کہو، وہ مزدور ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ ہم نے یہاں تک کی سلیس اردو کر لی آج 2 پیراگراف کی۔ تو اس کی بیٹا آپ نے مشکل فاز کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرتے جانے۔ ایک پیراگراف میں اور آگے کر لیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا۔ اب اس جملے کے پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب دکن کے نظام کو اورنگ آباد کی موزوں آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو انہوں نے اس باغ کی تیاری کی تمام تر ذمہ داری دکن کے محکمہ تعلیم کے سربراہ نواب سراج یار جنگ کے سپرد کر دی۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ بریکٹ میں نظر آ رہا ہے نا، تو سردار یار جنگ، تو یہ بریکٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بیٹا یہ کوسین کہلاتی ہیں جو بریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ یہ جملہ مزید سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ اس جملے کو نہ بھی پڑھیں تو اس سے اگلا اور پچھلا جملہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نواب صاحب باغ لگانے کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب اور تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ کہہ رہے ہیں مغل بادشاہ اورنگزیب اب یہ اس کی سلیس ہے، مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ملکہ رابعہ دورانی کا مزار اور اس کا باغ اپنی ترتیب و تعمیر کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ یہ باغ ایک عرصے سے سنسان اور اجاڑ پڑا تھا، اس میں جنگلی جانوروں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور غیر ضروری خودرو پودوں اور جھاڑیوں سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب اس کی سلیس دیکھیں، مگر آج یہی باغ ڈاکٹر سید سراج الحسن کی محنت، سچی لگن اور بھرپور توجہ سے سرسبز و شاداب دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس باغ کو خوب سجایا، جس کی وجہ سے یہ باغ اپنی سجاوٹ، بناوٹ، خوبصورتی اور حسن ترتیب کے لحاظ سے مکمل اور اپنی مثال آپ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باغ کو اتنا سجا سنوار لیا کہ باغ کی سجاوٹ اور خوبصورتی کے پیش نظر لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتے تھے۔
بقول مفکر ایک چھوٹا سا باغیچہ گھر کو خوشبو اور رنگوں کی بہار سے چار چاند لگا دیتا ہے۔